زیورات پر زکوٰۃ ہے تو جو استعمال میں ہاں جی ہاں، زیورات پہ بہانہ نہیں اللہ کے سامنے۔ اور یہ کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس حضرت ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ان کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ کے ان کے بہت دنوں بعد 15 سال کے بعد ہوا ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کی لڑکیوں کی ذمہ داری اور پرورش حضرت عائشہ کرتی تھی، تو ان کے پاس زیورات جو تھے ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی تھی حضرت عائشہ۔ یہ استدلال کر کے کہتے ہیں جو سونا پہنا جا رہا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا بہانہ ہے کہ 15-20 گرام بھی اگر ایک مرتبہ لاد لیتی ہیں عورتیں، ان کے پاس اور اس طرح ہے تو اس کو پہن کے 1 مہینے کے بعد دوسرا پہنتی ہے، تیسرا پہنتی ہے، بہانہ تاکہ اس کی زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ ایک عورت دلیل دیکھیے اس کے کہ پہنے ہوئے زیور پر زکوٰۃ ہے۔ پیارے رسول کے پاس صحیح روایت میں ایک عورت آئی اور ان کی لڑکی کے پاس کنگن تھا، پہنے ہوئی تھی، تو پیارے رسول نے چھوٹی بچی تھی، تو پیارے رسول نے ان بی بی سے پوچھا اتودین زکاتہا، اس کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو کہا نہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ جہنم کے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے نکال کے پیارے رسول کو دے دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے حوالے ہے، آپ جیسا کریں۔ یہ سب سے بڑی دلیل علماء لیتے ہیں۔ اسی طرح فتحات بڑی کیا نام ہے، وہ انگوٹھیاں کوئی پہنے ہوئی تھی، پیارے رسول نے ان کو کہا کہ اس کا زکوٰۃ دینا ضروری ہے ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس وجہ سے آدمی کو اللہ کے ساتھ بہانا نہیں، اگر شبہ ہی ہو تو کم سے کم احتیاط۔ من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، یہاں یقینی ہے، شبہ نہیں ہے، لیکن شبہے سے بچ کر کے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچا کر کے اللہ کے سامنے زکوٰۃ کی رقم سے نفلی حج کیا جا سکتا ہے۔ اللہ، نفلی حج یا کوئی بھی زکوٰۃ جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے، وہ غریبوں کے لیے ہے۔ آپ غریبوں کو دیجئے، غریب کے پاس زکوٰۃ کے مال اکٹھا، ان کا ملکیت ہے، وہ اس سے حج کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، یا کسی کے لیے نہیں کرا سکتے ہو سب۔